ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. قابل تکریم سامعین، یہ ذوالحج کا مہینہ چل رہا ہے. جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں یہ ایام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہوں میں بہت محبوب اور عزیز ہیں. ان دنوں میں کوئی بھی نیک عمل چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اور مہینوں میں جہاد کرنے سے بھی فضیلت رکھنے والا ہے. حضرات، قربانی جو ایک اہم عبادت ہے اور جس عبادت کو انجام دینا ہر مسلمان استطاعت رکھنے والے کے ذمہ ہے، وہ اصل میں نبیوں میں ایک عظیم نبی اور ایک عظیم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے مختلف ابتلاءات اور آزمائشوں سے گزرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہونے والے امتحان میں کامیابی پائی اور دنیا والوں کے لیے آپ اسوہ اور نمونہ قرار پائے. قرآن عزیز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ آپ کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریق، آپ کا کردار و عمل، آپ کی گفتار، یہ ساری کی ساری چیزیں پوری امت کے لیے نمونہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی تمام مسلمانوں کو اختیار کرنی چاہیے. ایسے قرآن عزیز کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اسی طرح کے الفاظ استعمال کیے اور کہا ان کی زندگی بھی تمام دنیا والوں کے لیے نمونہ عمل ہے. اور صرف ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ ان کے جو اور رفقا تھے، ساتھی تھے، ان پر ایمان لانے والے، ان کی زندگیوں کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انسانوں اور مسلمانوں کے لیے اسوہ قرار دیا. اللہ
اللہ کے عظیم پیغمبر جس سماج اور معاشرے میں انہوں نے آنکھیں کھولی وہ سماج افراتفری کا شکار تھا۔ چھوٹے بڑے سارے لوگ بتوں کے سامنے سر بسجود ہوتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر تماثیل اور مجسموں کو حاجت روا انہوں نے بنا رکھا تھا۔ ان ساری چیزوں کو ہوش و حواس سنبھالنے کے بعد جب انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا تو ایک طرح کی پریشانی محسوس کی، بہت بے چین رہتے تھے، بہت مضطرب محسوس ہوتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسروں کو مشکل کشا سمجھا جا رہا تھا۔ پیارے پیغمبر کے لیے وہ چیزیں قابل برداشت نہیں تھی۔ خود ابراہیم علیہ السلام بھی تحقیق کے دور سے گزرے، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزماتے ہوئے اپنی شان بتائی۔ ایک رات ایسا ہوا کہ ستارے کو دیکھا، نمودار ہوا، اس کی چمک کو دیکھا، انہوں نے اس کی دلکشی کو دیکھا تو سمجھ بیٹھے شاید یہی میرا رب ہو۔ لیکن جب وہ ستارہ غائب از نظر ہوا تو کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو اتنا کمزور ہو کہ نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، وقت متعین سے کچھ دیر بھی قائم اور ثابت نہ رہ سکے، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ ستارے کے ڈوبنے کے بعد جب چاند کو دیکھا تو وہ اور پرکشش نظر آیا، ستارے کے مقابلے میں وہ زیادہ روشن تھا، تابناک تھا۔ اس کو بول پڑے شاید یہ میرا پالنہار ہو، لیکن وہ بھی جب غائب از نظر ہوا، نگاہوں سے اوجھل ہوا، سورج کے نکلنے کے بعد سارے تارے، سیارے اور چاند نگاہوں سے مخفی ہو گئے، اور سورج کو جب دیکھا، جلالت شان اس کی عجیب و غریب ہے، ستارے اور چاند سب پر فائل، اس کی روشنی سب سے زیادہ تیز، دنیا کو اندھیرے سے نورانیت کے سانچے میں ڈھالنے والا سورج، ساری دنیا کو روشن کرنے والا سورج، اس کو دیکھ کر کچھ اور پربھاوت ہوئے اور کہا یہ رب ہے اور یہ سب سے بڑا، یہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن شام کے آتے ہی جب سورج ڈوب گیا تو کہا یہ بھی رب نہیں ہو سکتا ہے، تحقیق کرنا چاہیے۔ اس سے کیا ہو میسج نکل رہا ہے، اس سے کیا پیغام ہم کو اور آپ کو مل رہا ہے کہ کہیں پر بھی دل دے بیٹھو، کہیں پر بھی بہرے اور اندھے ہو کر کے گر پڑو، کسی کو بھی اپنا مقتدا اور اپنا رہبر خیال کر لو، نہیں، تحقیق کرنا چاہیے۔ اور تفتیش اور تحقیق کے بعد ہی حقائق واضح اور واشگاف ہوتے ہیں۔ آدمی مٹی کا ایک برتن خریدتا ہے اور اس کو دائیں بائیں ہر طرف سے غائر نظر سے دیکھتا ہے، کہیں کسی طرح کی کوئی کمی نہ ہو، کوئی خلل نہ ہو۔ یہ تو پورا دین ہے، جو جہاں پر لگا ہے اس پر خوش ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ حقیقت وہی ہو جسے وہ سمجھ رہا ہو، تحقیق کی چندہ کوشش نہیں کرتا ہے بندہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے، ان کی سنتوں میں سے ایک عظیم سنت ہے کہ آپ تحقیق کرو، سمجھو، آپ کی طبیعت کے خلاف، آپ کی سنی ہوئی باتوں کے خلاف کوئی چیز لگے، منبر سے کوئی عالم بولے، مصلی امامت سے کھڑا ہو کر بیٹھ کر بولے اور آپ کو لگے کہ یہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہے، تو آپ پوچھو، آپ سوال کرو۔ یہ عالم کی گستاخی نہیں ہے، یہ عالم کی توہین نہیں ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اگر تم علم و فہم نہیں رکھتے، کسی مسئلے کے متعلق جانکاری نہیں ہے، تو ذکر والوں سے، علم والوں سے دریافت کرو، سوال کرو، پوچھو۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت کہ نہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہا، رب کا اشارہ پا کر۔ یہ سنت آپ کو بھی یاد ہے، یہ سنت ہم کو بھی یاد ہے، کیونکہ اس میں کھانے کو ملتا ہے نا، گوشت کھانے کو ملتا ہے۔ یہ سنت جلدی نہیں بھولتی ہے،
متعدد سنتیں ہیں، متعدد ان کی زندگی کے کارہائے نمایاں ہیں، جن کو آپ دیکھو، سمجھو اور ان پر چلنے کی کوشش کرو۔ آپ خود سوچیں، پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ نے ساری اولاد آدم پر پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کو فوقیت دی ہے، آپ کو بڑا بنایا، آپ کو اونچا بنایا، یعنی ہم سب کے پیغمبر کو۔ اب آپ سوچیں ذرا، ابراہیم علیہ السلام کی شان ذرا دیکھیں کہ ہم پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ کے ماننے والے اور نبی کی پوری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے، آپ ہمارے لیے نمونہ آئیڈیل ہیں۔ اس کے باوجود ہمارے عظیم پیغمبر کو کہا جا رہا ہے قرآن میں، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا۔ پیارے پیغمبر، ہم نے آپ کی طرف وحی کی، آپ کو یہ پیغام دیا کہ آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی طرز زندگی کو اپنانا ہے۔ یعنی سارے نبیوں کے سردار کو یہ وحی ہو رہی ہے کہ آپ کو جو راستہ چننا ہے، جس راستے پر چلنا ہے، جس ڈگر پر گامزن ہونا ہے، وہ راستہ ابراہیم علیہ السلام کا چنو، وہ طریق ابراہیم علیہ السلام کا چنو، منتخب کرو۔ یہ پیارے پیغمبر کو حکم ہو رہا ہے، نبیوں کے سردار کو اللہ تعالیٰ قرآن میں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے، آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو اختیار کرنی ہے۔ اور یہی نہیں، ساری امت کو، پوری امت محمدیہ کو قرآن میں اللہ نے کہا، قل صدق اللہ۔ پیارے مصطفیٰ، آپ بول دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے، جھوٹ کا، فساد کا، شک و ریب کا کوئی شائبہ نہیں۔ قل صدق اللہ، آپ بول دیجئے، کہہ دیجئے پیارے نبی کہ اللہ کی کہی ہوئی ساری باتیں سچ ہیں۔ اور آگے کیا کہا، فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا۔ تم سب کو، ساری امت کو اللہ کہہ رہا ہے، تم سب کو ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر چلنا پڑے گا۔ وہ ملت کیا ہے؟ قرآن میں جواب اس کا اللہ نے دیا ہے، صراط مستقیم ہے اس ملت کا نام۔ اہدنا الصراط المستقیم جو ہم دعا کرتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے، صراط مستقیم دیکھا، صراط مستقیم پر چلا رب العالمین۔ یہ صراط مستقیم یہی ملت ابراہیمی ہے، یہی ابراہیم علیہ السلام کا راستہ ہے، یہی ابراہیم علیہ السلام کا منتخب، ان کا پسندیدہ طریق رہا ہے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کر دیا ہے۔ تو عظیم پیغمبر، کوئی معمولی پیغمبر نہیں تھے، بہت عظیم پیغمبر ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنا لیا ہے۔ خلیل یعنی دوست، اور وہ بھی خاص دوست۔ دوست تو بہت ہوتے ہیں، دوست تو بہت ہوتے ہیں، ان کی الگ الگ قسمیں ہوتی ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ آپ کی پریشانیوں میں بھی آپ کو نہیں چھوڑتے، آپ کی دقتوں پر وہ کڑھتے ہیں، وہ آپ بے چین ہو تو وہ بے چین، آپ رونے لگتے ہو تو وہ رونے لگتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی دوست ہوتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ایسے دوست تھے۔ جب اماں کی قبر پر پیارے مصطفیٰ گئے، اپنی والدہ کی قبر پر، تو نبی کو روتا ہوا دیکھ کر صحابہ رو پڑے۔ اس کو بکاء الموافقہ کہتے ہیں، کسی کو روتا ہوا دیکھ کر رونے لگ جانا، رحم و مروت کے جذبات باضابطہ انگیخت ہوں اور آنکھیں ڈبڈبا جائیں، اشکبار ہو جائیں، یہ بکاء الموافقہ ہے۔ کسی کو دیکھ کر رونا یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب سامنے والے سے غائب درجہ محبت ہوتی ہے، غائب درجہ محبت، تب اس کی خوشیوں پر خوش ہوتا ہے بندہ، اس کی تکلیفوں پر رنجور ہوتا ہے، غمناک ہوتا ہے، رنجیدہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
اللہ کے خلیل ہیں. جانتے ہیں آپ ایک پیارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام ہیں اور دوسرے ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ہمارا آپ کا ایمان تمام نبیوں پر ہے, اللہ کے تمام بھیجے ہوئے رسولوں پر ہے, لیکن جس پیغمبر کی رہبری اور رہنمائی کے ہم محتاج ہیں وہ محمد رسول اللہ, وہ ابراہیم علیہ السلام. ان کے علاوہ اور بھی پیغمبر ہیں جن کی کئی سنتوں پر ہم چلتے ہیں, عمل کرتے ہیں. ان کی نبوتیں منسوخ ہو گئیں, اس کے باوجود کئی طریقے ہماری شریعت کے اندر ان کے رائج ہیں. عظیم پیغمبر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کون؟ ابراہیم علیہ السلام. عظیم پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح مسلم کی روایت ہے. یہ باتیں ایسی ہیں جن کو ہر سال کم از کم ان کا اعادہ ہونا چاہیے. آپ کے سامنے یہ باتیں آئیں تاکہ وہ جو علمی باتیں ہیں آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائیں, محفوظ ہو جائیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں. حضرت جندب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا اننی ابرؤ الی اللہ من ان یکون لی منکم خلیل. میں برات اور دوری کا اظہار کر رہا ہوں اس بات سے کہ تم میں سے صحابہ میرا کوئی خلیل اور میرا کوئی جگری دوست ہو. کہتے نا جگری دوست ہے, یعنی ایسا دوست جس کی محبت دل کی اتھاہ گہرائیوں تک پہنچ گئی ہو. پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات سے برات کا اظہار کر رہا ہوں کہ صحابہ تم میں سے کوئی شخص میرا خلیل ہو. کیوں؟ آلریڈی میں اللہ کا خلیل ہو چکا ہوں. اللہ نے مجھے اپنا خاص دوست بنا لیا ہے. اتخذ اللہ نبی اتخذ اللہ خلیلا, اللہ نے اپنا دوست بنا لیا ہے. کما اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, مجھے اللہ نے اپنا خلیل اور خاص دوست ایسے ہی بنا لیا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا خاص دوست بنایا. اس لیے میں تم میں سے کسی کو اپنا خلیل بناؤں یہ ممکن اب نہیں رہا, یہ اب اس کا چانس ختم ہو گیا ہے. اور سنو صحابہ, لو کنت متخذا خلیلا من امتی, اپنی امت میں سے اگر کسی کو میں خلیل بناتا, اگر اس کا موقع و چانس ہوتا تو لاتخذت ابا بکر خلیلا. تو صرف ایک ذات ہے اور وہ ذات کس کی ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح مسلم میں ذکر کیا ہے. اللہ کے عظیم پیغمبر جن کی یاد ہم ہر سال تازہ کرتے ہیں, جن کی سنتوں پر ہر سال ہر لمحہ ہم چلتے ہیں, اور کچھ لوگ نہیں چلتے تو چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. عظیم پیغمبر اللہ کے, آپ کو پتا ہے کہ اتنا مقام اور اتنا عظیم مرتبہ جو ملا ہے ایسے نہیں ملا ہے. قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں, تحقیق کے دور سے گزر گیا, سمجھ میں آ گیا اور کہا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین, کہ میں نے اپنا رخ زیبا پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف, میں نے اپنی توجہ کو مبذول کر لیا ہے اس اللہ کی طرف جو زمین و آسمان کا فاطر ہے, یعنی خالق ہے. زمین و آسمان کا خالق ہے. یہ کہا انہوں نے کب؟ تحقیق کے دور سے گزرنے کے بعد اللہ نے احساس دلا دیا کہ میں خالق ہوں, اور جس کی تلاش و طلب میں تم ہو وہ اللہ ہے
جو آسمانوں پر مستوی ہے، عرش معلیٰ پر جو مستوی ہے وہ اللہ ہے۔ اور اس کے بعد سمجھانے لگے، لوگوں کو بتانے لگے۔ اور دعوت و تبلیغ اور سمجھانا بجھانا سب سے پہلے اپنے عزیزوں سے شروع کرنی چاہیے، قریبی لوگوں سے۔ اگر آپ فہم و شعور اور ادراک رکھتے ہو، دعوتی نقطوں سے واقف ہو، اسلامی تعلیمات سے آپ سرفراز کیے گئے ہو، تو گھر میں دیکھو آپ تو کیا کیا، قوم کو سمجھایا۔ قوم کے پاس جانے سے پہلے اپنے والد کے پاس آئے اور کہا اذ قال لأبیہ، جس وقت اپنے باپ سے کہا یا ابتی۔ دیکھیے سمجھا رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں۔ تبلیغ کا انداز کیا ہے، اے میرے ابا جان۔ بتوں کا بنانے والا ہے باپ، اور اس دور کا، اس علاقے کا بہت بڑا پروہت مانا جاتا تھا ان کا باپ۔ شہر عراق ہے، ملک عراق جو آج تو ملک کی حیثیت بن گیا، ورنہ اسلامی مملکت میں وہ صرف ایک ریاست کی حیثیت رکھتا تھا عراق۔ وہاں کا ایک علاقہ بابل کا علاقہ ہے۔ مختلف اقوال علماء کے کتب تفاسیر میں موجود ہیں، لیکن ایک بات جو جس طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق ملک میں، شہر میں ایک بابل نامی جگہ پر ہوئی تھی۔ اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، ابا جان کیوں عبادت کرتے ہو ایسوں کی، یا ابتی لما تعبدو ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جو نہ سنتے ہو، نہ دیکھنے کی قدرت و طاقت رکھتے ہیں، نہ کچھ فائدہ پہنچانے کی قوت رکھتے ہیں۔ یہ اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، ابا جان آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ یہ انداز ہے ایک داعی کا، داعی اسلام کا، عظیم پیغمبر کا، اللہ کے خلیل اور اللہ کے ولی اور رب کے دوست کا۔ اور آگے کیا کہا، یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا جان میرے پاس اللہ کی طرف سے ایک ایسا علم ہے جو علم آپ کے پاس نہیں ہے، آؤ میرے ساتھ چلو، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے چلنے والا ہوں، سیدھے راستے کی طرف لے چلنے والا ہوں۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے میرے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرو۔ ایک شخص وہ ہے جو اپنی پیشانی کو کہیں پر بھی جھکا دیتا ہے، حقیقت میں وہ شیطان کا پجاری ہے۔ اپنے باپ کو کیا کہہ رہے ہیں، ابا جان شیطان کی پرستش و عبادت مت کرو۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہو چکا ہے۔ اور دیکھیے اتنا ہی نہیں، خوف کھا رہے ہیں، یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جان مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے رحمان کی طرف سے کسی عذاب کے شکار نہ ہو جاؤ، آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جاؤ، پھر آپ کی موت ہو جائے اور آپ شیطان کے ولی اور دوست ٹھہراؤ۔ نہیں سمجھا، ایک باپ کو ڈرنا چاہیے اپنے بچوں کے تعلق سے۔ جیسے آپ خوف کھاتے ہو سردی نہ ہو جائے، بخار نہ ہو جائے، نور نظر ہے، لخت جگر ہے، ہمارا اپنا بیٹا ہے، اور باپ بھی ڈرتا ہے اپنی اولاد کے لیے، اور بعض جو لائق اولاد ہے وہ بھی ڈرتی ہے۔ کچھ لوگ تو اس لیے ڈرتے ہیں کہ بیمار ہو جائیں گے تو پیسہ لگانا پڑے گا، سچائی۔ اور کچھ لوگ واقعی محبت کرتے ہیں اپنے والدین سے، غیر درجہ محبت کرتے ہیں، ان کی زبان سے اگر آگ نکلتی ہے تو تڑپ اٹھتے ہیں۔ ہم نے ایسی بھی اولاد کو دیکھا۔
والدین کے دل میں یہ خیال ہے کہ بچے ہر طرح سے محفوظ رہیں، ہر علم، پریشانی، شدت، تکلیف سے اللہ بچا کے رکھے، اور خود روکنے کی کوشش کرتے، راستہ بتاتے، یہ سائڈ سے جانا، بہت سنبھل کے جانا، گاڑی آہستہ چلانا، دعا پڑھ کے نکلو، وہ بتاتے۔ ایسے بچوں کے دلوں میں والدین کی محبت ہوتی ہے، وہ ماں باپ کو پریشان دیکھ کر بے چین ہو جاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام، یہ دنیا کی بے چینی ہے، دنیا کی پریشانی ہے، لیکن میرے بھائیوں، آپ اگر اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہو کہ اولاد مسجدوں سے دور ہے، دین پر نہیں ہے، نماز روزے کی پابندی اس کی زندگی میں نہیں ہے، نہ تو اللہ کے حقوق کا وہ اہتمام کر رہی ہے اولاد، نہ تو بندوں کے حقوق کا ان کے ہاں لحاظ و خیال ہے، اس پر رونا کیوں نہیں آتا ہے؟ اس پر بے چین کیوں نہیں ہوتے ہو؟ آپ بستروں سے اٹھ کر مسجد میں فجر کی نماز کی ادائیگی کے لیے چلے آتے ہو، آپ نے اپنی اولاد کو کبھی جگانے کی کوشش کیا؟ آپ کے دل میں کیا یہ خیال نہیں آتا کہ نماز کا تارک ہو کر کے میرا بیٹا جہنم میں جانے والا کام کر رہا ہے، دنیا جنت میں جائے گی، جہنم میں جانے کا اس کے اعلان ہوگا، کیونکہ یہ صلاۃ کا تارک ہے، اس پر رونا بلکنا کیوں نہیں آتا ہے؟ کیوں بے چین نہیں ہوتے ہو؟ آپ اپنی اولاد کو دیکھ رہے ہو، نرینہ اولاد ہے، بیٹا ہے، پاجامہ ٹخنے کے نیچے لٹک رہا ہے، ایک بار بھی بتانے کی کوشش کی بیٹا یہ غلط ہو رہا ہے؟ آپ اپنی بچی کے لیے مردانہ لباس لا کر کے دیتے ہو اور بچیاں پہنتی ہیں، اور اس کے بعد آپ کی پیشانی میں جو بھی نہیں رہتی، ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا کہ یہ عمل لعنتی عمل ہے، یہ عمل ایسا ہے کہ ان اعمال کو آج انجام دینے والوں کے اوپر رب العالمین کے مقدس رسول کی لعنت آئی ہوئی ہے۔ اس جانب بھی توجہ دو، جانور ذبح کرو، گوشت کھا لو، کھلا دو، بس ختم۔ آگے کیا پیغام ملا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، اس پیغام تک پہنچنے کی کوئی بھی مسلمان کوشش نہیں کرتا۔ ہوں گے کے دکھے اللہ کے بندے، پورے طور سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اللہ کے عظیم پیغمبر ہیں، اپنے باپ سے دعوت و تبلیغ ارشاد کا کام شروع کر رہے ہیں، اور بڑے باادب ہو کر نہایت مؤدب و موقر انداز میں کہتے ہیں، ابا جان مجھے خوف لگ رہا ہے، ڈر رہا ہوں کہیں اللہ کے عذاب میں نہ گرفتار ہو جاؤ، اللہ کے عذاب میں کہیں گرفتار نہ ہو جاؤ، پھر شیطان کے دوست اور ولی نہ ٹھہرو۔ اتنا سننا تھا کہ باپ جذبات سے باہر ہو گیا، مشتعل ہو کر کے کہہ رہا ہے، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم یہ جو ہمارے معبود ہیں ان سے تم اعراض کر رہے ہو، ان کی مذمتیں بیان کر رہے ہو، ان کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے ہو، جگہ جگہ ان کی غیبت، ان کی برائی کر رہے ہو، تم ان سے اعراض کر رہے ہو کیا؟ تم منحرف ہو کیا؟ تمہارے عقیدے میں ان کے تعلق سے عقیدت کا پہلو غالب نہیں ہے کیا؟ سنو، اگر تم باز نہ آئے اس تبلیغ سے، اس عمل سے، اس طرح کی نصیحتوں سے اگر تم رکے نہیں، باز نہیں آئے، لَأَرْجُمَنَّكَ، تو پتھروں سے مار مار کر کے ختم کر دوں گا، پتھروں سے مار مار کر کے ختم کر دوں گا۔ یہاں سے ایک نقطہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے، آپ کی سمجھ میں بھی آنی چاہیے، اور میری سمجھ میں تو آ ہی رہا ہے کیا، کہ جب آپ کسی کو برائی سے روکو گے، جب تک میٹھی میٹھی باتیں کرو گے، جب تک کہو گے آؤ نماز پڑھ لو، آؤ روزہ رکھو، آؤ زکوٰۃ دو، آؤ غریبوں مسکینوں کے حقوق کا لحاظ و خیال کرو، آؤ اللہ کے بندوں کے حقوق کو ادا کرو، تب تک اس قدر رد عمل سامنے والے مخاطبین سے ظاہر نہیں ہوگا۔ لیکن جس دن یہ بول دیا کہ ناپ تول میں کمی بیشے کر رہے ہو، رک جاؤ، چاہے شہد میں گھلی ہوئی زبان ہو، میٹھی زبان ہو، شیریں زبان ہو، چاہے جس قدر محبت ہی سے نہ بولو، سامنے والا چراغ ہو سکتا ہے، ناراض ہو جائے گا، آپ کو زخم اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ ایک طرف ایک بیٹا ہے، ایک طرف ان کا باپ ہے، اور بڑے قریبی رشتے ہیں، بہت قریبی رشتہ ہے، باپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں، لَأَرْجُمَنَّكَ، پتھروں سے مار مار کے ختم کر ڈالوں گا، تجھ کو رجم کر دوں گا، وَاہْجُرْنِي مَلِيًّا، اسی
دم میرے گھر سے نکل جا، تو بھاگ جا یہاں سے، اور کچھ مدت تک کے لیے چلا جا، کچھ ٹائم کے لیے چلا جا، چھوڑ دے، فتنہ و فساد برپا کر رہا ہے۔ ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب آپ لوگوں کو منکرات و فواحش سے روکو گے، منع کرو گے، تو شہر سے بھی نکال دیا جائے گا، گھر بار سے بھی الگ ہونا پڑے گا، بیوی بچے بھی منہ پھیر لیں گے، کسی حاکم کی سرپرستی بھی آپ کے اوپر نہیں رہے گی، ختم ہو جائے گی، یعنی مختلف مسائل و آلام سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ اس لیے بہت سارے لوگ یہودی ذلیل ہوئے، نصارہ خار ہوئے، ان کے ہاں سب کچھ تھا، آؤ آؤ میٹھے میٹھے بھائیوں آؤ، لیکن برائیوں سے روکنے کا عمل نہیں تھا۔ آج بھی مسلمانوں میں مختلف مکاتب فکر ہیں، کئی مسالک کے لوگ ہیں، زیادہ تر آپ کو ایسے ہی لوگ ملیں گے جو اچھائیوں کی طرف بلاتے ہیں، لیکن نہ غیبت سے روکیں گے، نہ چغل خوری سے روکیں گے، نہ جھوٹ اور کذب بیانی سے روکیں گے، نہ سود کی مذمتوں پر ان کے ہاں بیانات ہوں گے۔ خرابیوں سے روکنے کی کوشش کرنے والی جماعت اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اگر کوئی ہے تو صرف ایک ہے، وہ جماعت اہل حدیث۔ چھوٹے بڑے علماء ان کے جتنے بھی ہیں یہ روکتے ہیں، رک جاؤ، ناراض بھی ہوتے ہوا، نقصان بھی پہنچاتے ہوا، خمیازہ بھی ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں، پوری لسٹ بن سکتی ہے میرے بھائیوں، لیکن یہی سچائی ہے۔ سچائیوں کی طرف بلاؤ، حقائق کی دعوت دو، بھلائیوں کی طرف لوگوں کی توجہات کو موڑو مبذول کرو، وہاں پر یہ بھی کہو یہ غلط ہو رہا ہے، اس سے رک جاؤ، یہ برائی پائی جاتی ہے، اس سے باز آ جاؤ، آپ کے اندر یہ خرابی پائی جاتی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو انبیاء کے مشن کے قبیل سے ہیں۔ انبیاء نے صرف خیر کی دعوت نہیں دی، شر سے روکا بھی ہے، برائیوں سے اپنی امت کو بچانے کی اور دور کرنے کی کوشش کی ہے، یہ انبیاء کا مشن ہے۔ تو باپ کے بارے میں جب اس طرح کی بات کہا، انہوں نے تو چراغ پا ہوا، کہا گھر چھوڑ دو۔ آپ کی زندگی میں یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورے علاقے کا جو سربراہ تھا، بہت بڑا سردار تھا، حاکم تھا، اتنی ساری باتیں جب سنتا ہے تو بلاتا ہے، کہتا آؤ مناظرہ کر لو، مناظرے پر جانا پڑتا ہے، کہتا ہے اپنے اللہ کا تعارف پیش کرو، کون ہے تمہارا رب؟ رب تو میں ہوں، خالق و مالک تو میں ہوں۔ اپنے آپ کو خدائی کے درجے میں رکھتا تھا۔ اس وقت کا بادشاہ ہے جس کو نمرود ابن کنعان کہا جاتا، بابل کا سردار تھا، وہ بہت بڑا حاکم تھا وہاں کا، اور کیا کہا؟ میرا رب وہ ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا پیارے پیغمبر آپ نے دیکھا، آپ کو معلوم ہے اس شخص کے بارے میں جو اللہ کی طرف سے سلطنت پایا ہوا شخص، اللہ کی طرف سے مختلف جس کے اوپر نوازشیں کی گئی، جو وقت کا حاکم ذمہ دار، ان آتاہ اللہ الملک، جس کو اللہ کی طرف سے حکومت و بادشاہت دی گئی ہو۔ پیارے پیغمبر کیا آپ نے دیکھا کہ وہ شخص جس کو حکومت ملی ہو اور حکومت دینے والا اللہ ہو، ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کر رہا ہے، ابراہیم علیہ السلام سے مناظرہ کر رہا ہے ان کے رب کے متعلق، اس رب کے تعلق سے جس نے اس کو سلطنت سے نوازا ہے، جس کی مہربانی کے نتیجے میں وہ حاکم سری رائے سلطنت ہوا ہے، وہ اس رب کے بارے میں جھگڑ رہا ہے پیارے پیغمبر ابراہیم سے۔ یہ واقعہ آپ کو معلوم ہے پیارے پیغمبر، پیارے حبیب، پیارے مصطفیٰ؟ اور کیا کہا؟ کون ہے تمہارا رب؟ میرا رب وہ ہے، جواب دیا، جو مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے اور زندہ بھی کرتا ہے۔ کہا یہ کام تو میں خود کرتا ہوں۔ تفسیر ابن کثیر اٹھائیں، تفسیر طبری اٹھائیں، تفسیر کی معتبر کتابیں اٹھائیں، مختلف حوالوں سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے ہی
عوام میں سے، رعایا میں سے 2 ایسے لوگ جو موت کی سزا کے مستحق تھے بلاتا ہے، موت کی سزا کا پروانہ کٹ چکا ہے، جن کے لیے جیل سے نکلواتا ہے، باہر کرتا ہے، اور ایک کے بارے میں کہتا ہے اس کو چھوڑ دو، ایک کو کہتا ہے اس کو ابھی اسی وقت قتل کر دو، کہا دیکھو یہ زندہ کرتا ہوں یہ مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کچھ زیادہ گفتگو اس مسئلے پر نہیں کیا، چاہتے تو بولتے، لیکن کیا کہا؟ سنو، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ میرا رب تو وہ ہے، میرے رب کی شان تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے۔ اگر تو بھی رب ہے تو اس کے اگینسٹ چل، سورج کو تو مغرب سے نکال اور مشرق یعنی پورب میں ڈبو دے، تجھ کو رب مان لیتا ہو۔ فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا، لاجواب ہو گیا، اس کے آگے اس کی زبان سے کوئی بات ہی نہیں نکلی۔ یہ سارے واقعات ان کی زندگی میں ہوئی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ انہیں لاجواب کرنے کے لیے اپنے قوم کے بڑے بڑے سرداروں کو گھس گئے بت خانے میں، اور بڑے کو چھوڑ کر بقیہ سب کو ٹکڑا ٹکڑا کر دیا، کلہاڑا لٹکا دیا بڑے کے گلے میں، چونکہ پہلے ذکر کر چکے تھے کہ یہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں، ان کی عبادت و پرستش تم کیوں کر رہے ہو؟ برائیاں اور مذمتیں کئی بار بیان کر چکے تھے، لوگوں کی سماعتوں تک ان کی باتیں مذمتی بیانات پہنچ چکی تھی، اس لیے لوگوں کو شک نہیں بلکہ یقین ہوا۔ آئے کہا ابراہیم اانت فعلت ھذا بآلہتنا، ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے یہ کام کیا ہے؟ جانتے ہیں کیا کہا؟ انہی سے پوچھ لو، انہی سے پوچھ لو۔ پہلے تو کہا کہ ان کے بڑے نے کیا ہے، ان کے بڑے نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو۔ ان کانوں ینطقون، اگر یہ بولنے پر قدرت رکھتے ہو، بول سکتے ہو، انہی سے سوال کر لو۔ تو جانتے ہیں کیا کہا قوم کے لوگوں نے؟ آپ کو تو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے، پھر اس طرح کی بات کیوں کرتے ہو؟ کہا تم پر افسوس ہے اور ان پر افسوس ہے جن کی تم پوجا ارچنا اور پرستش کر رہے ہو، تم پر بھی افسوس اور ان پر بھی افسوس ہے۔ ایسا کو مانتے ہو جو بولنے کی بھی قدرت نہیں رکھتے؟ بہت اچھے انداز میں سمجھایا، اور ایسا سمجھایا کہ جواب نہ بن پڑا سامنے والوں سے، اور پھر قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ متفقہ طور سے سارے لوگوں نے مل کر کے کہا اپنے معبودوں کی مدد کرو اور اس کو جلا ڈالو، اس کو جلا ڈالو۔ جب تک یہ زندہ رہے گا تب تک اسی طرح کے واقعات اور حوادث رونما ہوتے رہیں گے۔ یہ زہر ہے ہمارے سماج اور علاقے کے لیے، اس کو ختم کرو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ معبود بھی کیسا بیچارہ جس کی مدد کی ضرورت پڑ جائے، ضعیف اور کمزور لوگ مدد کرے، وہ معبود کون سا؟ وہ معبود کون سا جس کا نقشہ خود بنایا گیا، جس کے ناک کو خود سنوارا ہو بندے نے، جس کی آنکھیں خود بنائی ہو بندے نے، جس کو مٹیوں سے خود ڈھالا گیا ہو، وہ معبود؟ کہہ رہے اس کی مدد کرو اور اس کو جلا ڈالو۔ جلایا بھی گیا، اندر ڈال دیا گیا آگ میں، وہ آگ جو بھڑک رہی تھی، فضائے بسیط میں اڑنے والے پرندوں کو اچک لیتی تھی وہ آگ، اتنی خطرناک آگ، اور بڑی حکمت و بالیدگی کے ساتھ ڈالا گیا۔ اللہ کا آدیش آیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے کہا ہے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، لیکن اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہو جا کہ میرے پیغمبر کو تیری ٹھنڈک کی وجہ سے تکلیف پہنچے، سلامتی والی ہو جا، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ رب کا پیغام آیا۔ جس آگ کا خاصہ ہے جلا دینا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے عمل کو بھلوا دیا، آگ جلانا بھول گئی،
رب العالمین کا حکم ایسا ہوا کہ آگ گلے گلزار بن گئی اور نہایت ہی وقار کے ساتھ آگ سے نکل گئے. اور وہ آگ آسمان پر اڑنے والے پرندوں کو نہیں چھوڑتی تھی، وہاں سے ہو کر کے اندر سے ہو کر کے نکل آئے اللہ کے پیغمبر. مختلف امتحانات، اولاد کی ضرورت ہوئی تو کہا رب ہب لی من الصالحین. اور آپ میں سے تو کئی لوگ ہیں جو سوال کرتے ہیں مولانا اگر میں کہتا ہوں کہ اے رب نبی کے واسطے دے دے تو کیا حرج ہے؟ پورے قرآن میں کوئی ایک دلیل لے آؤ، ایک دلیل، قرآن کی کوئی ایک آیت جس میں اللہ نے کسی عظیم پیغمبر اور رب کے بندے نے کسی کے واسطے سے کہا ہو اللہ یہ دے دے. پیارے پیغمبر ان سے پہلے کئی ایک پیغمبر آئے اور اللہ کے پاس چلے گئے، رب نے بلا لیا، سوال کر رہے ہیں اولاد کی حاجت ہے، کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، میرے رب مجھے صالح بیٹا عطا فرما دے. من الصالحات نہیں، مؤنث کا صیغہ ہے، یہ من الصالحین کہا، صالح بیٹا چاہیے اللہ. فبشرناہ بغلام حلیم، پیغمبر کی زبان سے ادھر آواز نکلی، ادھر ہم نے اس کو ایک بردبار مضبوط تحمل صبر ضبط والے بچے کی بشارت دے دی، خوشخبری دے دی. وہ اللہ ڈائریکٹ مانگا، عظیم پیغمبر نے رب کے ولی نے اللہ سے مانگا، بیچ میں کسی کا نام لگایا، آدم علیہ السلام کا نام لائے، کسی اور پیغمبر کا نام لیا، کسی کا ڈائریکٹ رب ہب لی من الصالحین. اٹھاؤ قرآن جگہ جگہ ربنا 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 ربی ربی متعدد مقامات پر رب کو اے ہمارے رب اے ہمارے رب اے میرے رب. یہ بات ہے قرآن میں. قرآن سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ اسی لیے روکا جا رہا ہے کہ دکانیں بند ہو جائیں گی، پیٹوں پر زد پڑے گی. قرآن پڑھو، ذہن روشن ہو جائے گا. یہ ہماری تعلیم، یہ ہمارا پیغام ہے. قرآن پڑھو، ذہن کے اندر آنے والے شبہات کا ازالہ ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ عظیم پیغمبر تمناؤں کے بعد، دعاؤں کے بعد، آرزوؤں کے بعد بچے کی بشارت ملی، بچہ پیدا ہوا، شیر خارگی کے عالم میں ہے، دودھ پی رہا ہے. اللہ کی طرف سے ایک اور حکم آیا، لے جاؤ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ. ایسی وادی جہاں پر نہ گھاس ہے نہ پھوس ہے، ہر طرف پتھر، ہر طرف پہاڑ، لے جا کے چھوڑاؤ. نباتات نہیں، گھاس پھوس نہیں، پیڑ پودے نہیں، لے جاؤ چھوڑ کے. اتنا عظیم پیغمبر، بڑی بھاری وادی ہے، دور دور تک لوگوں کی آبادی نہیں، انسان کا نشان نہیں، جانور تک نہ دکھائی دیتے ہوں. بے آب و گیاہ وادی، سنگلاخ زمین، پتھریلی زمین، نہ پانی کا نظم، نہ کھانے کا نظم، نہ کوئی جنگل، نہ کوئی جھاڑی، کچھ نہیں، وہاں چھوڑ کے آؤ. ایک عورت ہے، وہ بھی مجبور ہے. عورتیں کیا ہیں، کمزور ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ میں ایک بچہ ہے. چھوڑ کے جب آنے لگے تو بیوی مسلسل بلا رہی ہے، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. پلٹ کر دیکھنا بھی گوارا اس لیے نہیں کیا کہ کہیں اللہ کو یہ ادا ناپسند نہ ہو جائے، اللہ اس سے ناراض نہ ہو جائے. اللہ کی ناراضگی کے درشن مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا. اور دور جا کر کے جب پہنچے تو بیوی نے کہا کیا اللہ کا یہ آدیش ہے، رب کا یہ حکم ہے؟ کہا اللہ نے اسی طرح کا حکم دیا. بیوی کہتی ہے اللہ یضیعنا، تب اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا، تب اللہ ہم کو نقصان پہنچنے نہیں دے گا. شوہر کا بھی یقین دیکھو، بیوی کا بھی یقین دیکھو، یہ اللہ کے پہنچے ہوئے بندے تھے. رب کا قرب خاص جن کو نصیب ہوا تھا یہ قوت تھے. ایک زمانہ بھی تھا، بچہ دوڑنے کے لائق اور قابل ہوا، جبرائیل کو بھیج کر رب قدوس نے حکم نہ دیا، خواب میں دکھایا. اور ایک بار نہیں، 2 سے زائد بار خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ لخت جگر ہے،
نور نظر ہے، بڑھاپے کا سہارا ہے، تمناؤں اور آرزوؤں کے بعد جس کی پیدائش ہوئی ہے، میں خود باپ ہو کر کے اس کے گلے پر چھری پھیر رہا ہوں۔ یہ خواب میں دکھایا جا رہا، کوئی واضح حکم نہ آیا آسمان سے، اور مسلسل دیکھنے کے بعد مفسرین نے لکھا کہ 3 راتوں تک وہی خواب دیکھا۔ ایک ہوتا ہے کوئی آیت نازل ہوئی ہو، اللہ کی طرف سے کسی فرشتے کو بول کر کے پابند کیا گیا ہو، ایسی کوئی بات نہیں، خواب دیکھ رہے ہیں۔ اور بیٹے سے کہا بیٹے انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، دیکھا نہیں دیکھ رہا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو سوچ لے، غور کر لے، تیری رائے کیا ہے، تو کیا کہتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ بیٹے نے کیا کہا؟ جس چیز کا حکم اور آدیش ہوا ہے اب تک کر گزرو، دیر نہ کرو، تاخیر سے کام نہ لو، آپ مجھے صابر و شاکر پاؤ گے، صبر کرنے والے پاؤ گے، کر گزرو۔ باپ بھی بڑا عظیم، ماں بھی بڑی عظیم، اور بیٹا بھی بڑا عظیم، اور پھر قربان کرنے کے لیے لے گئے۔ متعدد مقامات پر شیطان آتا ہے، کبھی بیوی کو بہکاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، کبھی بیٹے کے ذہن میں خیال بد ڈالتا ہے، اور کبھی خود ابراہیم علیہ السلام کے قریب آتا ہے۔ کوئی باپ ایسا بھی اس زمین نے دیکھا ہے، آسمان نے کسی ایسے باپ کا کبھی نظارہ کیا ہو، مشاہدہ کیا ہو، جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ کہاں لے جا رہے ہو؟ ہے کوئی دھرتی پر ایسا مائی کا لال جس نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا عزم کر لیا ہو؟ ان کے ذہن میں بھی بات ڈال رہا ہے۔ وہ 3 جگہ پر 7 کنکریاں ماری تھی۔ اس روایت پر کلام ہے، لیکن کئی ایک مفسرین نے اس کا تذکرہ کیا ہے 3 جگہوں پر۔ آج ان تینوں مقامات پر جمرات ہیں، ایک بڑا پتھر، ایک درمیانی اور ایک چھوٹا پتھر، ہر جگہ کنکری مارے، بھاگا شیطان ذلیل و خوار ہو کر، گردن پر چھری پھیر رہے ہیں، جس چھری کی صفت ہے کاٹ دینا، مضبوط سے مضبوط، قوی سے قوی تر شے کو ٹکڑوں میں بدل دینا، ڈیوائڈ کر دینا، وہ چھری آج کام کرنا بھول گئی ہے۔ اللہ کا عظیم پیغمبر بیٹا کہہ رہا ہے، بیٹا کہہ رہا ہے کہ اس طرح لٹاؤ کہ پیشانی نیچے کی طرف ہو، اور بعض روایات میں ہے کہ پٹیاں باندھ لی، رحم و مروت کے جذبات متاثر نہ کر دے باپ کو، بہرحال چھری پھیر رہے ہیں، اور چھری کی جو صفت ہے، جو کام ہے، آج کام کرنا بھول گئی۔ اللہ کی طرف سے ایک دمبا آیا اور اسے ذبح کیا، اور بعد میں جب پلٹ کر دیکھا تو ذبح ہونے والا جانور ہے، اور جو کھڑا ہے بازو میں وہ ان کا لخت جگر۔ یہ صورت ہے طاقت، ہے طاقت، کیا بات کرتے ہو آپ؟ 10 روز کے لیے مسجد میں آ کے معتکف میں بیٹھ جاؤ اعتکاف کی نیت سے، اللہ ثواب سے نواز دے، اس کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرو گے آپ، اور 10 دن کے لیے اعتکاف میں آنا جس کو گوارا نہ ہو، وہ اس سے زیادہ کیا کر سکتے؟ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ان سے کیا توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں؟ متعدد سنتیں، متعدد سنتیں۔ اور آج بھی پیارے پیغمبر نے کہا اگر چھپکلی دیکھو، گرگٹ دیکھو، مار دو۔ کیا خرابی تھی؟ آگ جب جلائی جا رہی تھی، کان ینفخ فیہ، آگ میں چھپکلی پھونک مار رہی تھی۔ قیامت کی دیواروں تک اس سنت عظیمہ کو پیارے پیغمبر نے رائج کر دیا، اور یہاں تک کہا من قتل فی غرب واحدہ، جس نے وزن کو، چھپکلی کو، گرگٹ کو پہلی دفعہ میں مارا ہو، فَإِنَّ لَهُ 100 اجر، 100 ثواب اور 100 نیکیاں اس کو ملتی ہیں۔ وَمَنْ قَتَلَ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ،
اور اگر پہلی بار بھاگ گئی نہیں مار سکے، دوسری بار میں آپ نے مارا تو 100 سے کم، تیسری بار میں اس سے کم۔ یہ صحیح ہے، مسلم کی روایت ہے، اعلیٰ درجے کی حدیث کی کتابیں وہاں کی روایات ہیں۔ اتنا عظیم پیغمبر قیامت کے روز ابا سے ملاقات کریں گے، جن کو دنیا میں سمجھاتے تھے، کہیں گے ابا کہا نہیں کرتا تھا لا تعصنی، میری مخالفت مت کرو، میرے اگینسٹ مت جاؤ، میرے پاس تو رب کا ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں۔ آؤ بات ہے تو کیا ہوا، آؤ میرے پیچھے چلو، اہدی کا علاج، میں آپ کی رہنمائی کروں گا صراط مستقیم کی طرف، صحیح راستہ کی طرف لے چلنے کا میں پابند ہوں، آؤ میرے پیچھے چلو۔ قیامت کے دن جب ملاقات کریں گے ابراہیم علیہ السلام، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَطَرَةٌ وَقَبَرَةٌ، چہرے پر غبار، گرد اور پریشانی کا اثر ہے، مسکنت ہے، ذلت ہے، دقتیں ہیں۔ کیا کہیں گے بیٹا، آج جو بولے گا سب مان لوں گا، آج جو کہے گا سب مان لوں گا، سب کے لیے میں تیار ہوں۔ اللہ سے دعا کریں گے، الہ انک وعدتنی اللہ تخزینی یوم یبعثون، رب قدوس تو نے وعدہ کیا تھا ابراہیم تجھ کو ذلیل نہ ہونے دوں گا۔ اللہ اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی کہ لوگ جنت میں رہے اور میرا باپ جہنم میں رہے۔ وَأَيُّ خِزٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي الْعَبَادِ، اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی کہ میرا باپ تیری رحمتوں سے دور ہو جائے۔ پھر آواز آئے گی رب کی طرف سے، انی حرمت الجنت علی الکافرین، ابراہیم میں نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا ہے۔ انظر ما تحت رجلیک، اپنے پاؤں کے پاس دیکھو، اور جب پاؤں کے پاس دیکھیں گے تو بلی سے بڑا، کتے سے کچھ چھوٹا ایک جانور جس کو بچو بولتے، زیغ جمع ازیاخ، ایسا جانور جس کو بچو کہا جاتا ہے، خون میں اٹا ہوا، کیچڑ میں لت پت، وہ دکھائی دے گا، صورت و شکل کو رب قدوس بدل دے گا ان کے باپ کی۔ فَيُوخَذُ بِقَوَائِمِهِ، پاؤں کو پکڑا جائے گا، وَيُلْقَى فِي النَّارِ، اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ صحیح ہے، بخاری کی حدیث ہے یہ میرے بھائیو۔ عظیم پیغمبر پیارے مصطفیٰ کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلو، مصطفیٰ کے غلاموں کو کہا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو۔ باپ ان کا ہے اور اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، رب کے حضور درخواست قبول نہیں ہو رہی ہے، اللہ نے وعدہ کیا جہنم میں تجھ سے کافروں سے بھر دوں گا، جہنم کا وعدہ بھی پورا کرنا ہے۔ جنت سے وعدہ ہے کہ تیرے اندر کافروں کو آنے نہیں دوں گا، جنت کا وعدہ بھی پورا کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ ہے تجھے رسوا نہیں ہونے دوں گا، صورت بدل کر ابراہیم کو رسوائی سے بھی اللہ نے بچا لیا۔ تینوں کے وعدوں کو پورا کیا رب قدوس نے۔ اس پر مان نہ ہو کہ میں عالم ہوں جنت مل جائے گی، اس پر گمان نہ ہو کہ حاجی ہو جنت مل جائے گی، اس پر گھمنڈ نہ ہو کہ آپ کا باپ بہت بڑا مفتی ہے اور جنت دلوا دے گا۔ اللہ کی قسم اچھے اچھے لوگوں کے پتے پانی ہو جائیں گے، گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے، رب کے حضور کسی کو گفتگو کی اجازت بھی نہ ہوگی، وہ دن ہوگا۔ یاد رکھو نبی کی سنتوں پر چلو، اور عظیم جو قربانی ہے، قربانی کے جذبے سے سرشار ہو کر اس سنت کو تازہ کرو، کہیں سے بھی لاؤ، کوشش کرو، عادت بگاڑو مت کہ کہیں حصہ لے لیں گے۔ اگر اللہ نے طاقت دیا ہے پورا اکھا جانور کرواؤ، شرح صدر کے ساتھ کرو، اور اگر اس میں بخیلی سے کام لوگے تو کہیں نہ کہیں ادا کرنا پڑے گا، یا تو ہاسپٹل میں لے جا کر کے گنو گے، یا کسی اور جگہ پولیس چوکی میں لے جا کر کے گنو گے، کہیں اور دینا پڑے گا، اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ یہ عظیم عبادت ہے، شعیرہ ہے، علامت ہے، اور جس قوم میں قربانی کا جذبہ ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے پیچھے نہیں کر سکتی ہے، اور جس قوم